السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم پر اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے اطاعت و بھلائیوں کے موسم بنائے ہیں تاکہ ہم ان میں اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کریں اور آخرت کے لیے بڑے بڑے توشے اکٹھا کر لیں۔ ان موسموں میں سے ایک موسم جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، جس میں اللہ عز و جل نے بڑی برکتیں اور بھلائیاں رکھی ہیں جو اس کے پہلے والے موسم میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ ابھی شعبان کے مہینے سے شروع ہو کر بہت سے بڑے موسم ہمارے اوپر گزر چکے ہیں جو رمضان کے استقبال کے لیے نفس کو تیار کرنے کے لیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اکثر حصے کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا مہینہ آیا جس میں جو اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے اور اس میں سال کی راتوں میں سے سب سے عظیم رات ہے۔ پھر شوال آیا جس میں 6 دن کے روزے کے ساتھ عمل صالح کی تکمیل ہے۔ ان مہینوں کے ختم ہونے سے بھلائی ختم نہیں ہوتی، چنانچہ اب حرمت والے مہینوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ جل عز و جل نے جن کو بہت عظیم الشان بتایا ہے اور ان میں ظلم و زیادتی کے حرام ہونے کی بڑی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کما ان المعاصی فی البلد الحرام تضاعف فكذلك الشہر الحرام تغلط فیہ الآثام، یعنی جس طرح حرام شہر میں یعنی حرام مہینے میں گناہ بڑھا دیے جاتے ہیں، اسی طرح حرام مہینوں میں گناہ سخت کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حرام مہینے اطاعتوں سے بھرے ہوئے موسم ہیں، یعنی حرام سے مراد حرمت والے مہینے اطاعتوں سے بھرے ہوئے موسم ہیں۔ انہی سے حج کا موسم شروع ہوتا ہے جو اسلام کے ارکان میں سے 5ویں رکن کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہی میں ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں۔ اللہ عز و جل نے جن کی قسم کھائی ہے کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں عمل صالح کی بڑی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، یعنی تمام دنوں میں سے ان 10 دنوں میں اللہ کو عمل صالح سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے پھر کچھ لے کر نہ لوٹے۔ ذی الحجہ کے عشرے میں عرفے کا دن بھی ہے جو ایسا دن ہے جس میں حجاج عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے درمیان فخر کرتا ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے انظروا لعبادی جاؤنی شعثا غبرا،
یعنی میرے بندوں کو دیکھو کس طرح پراگندہ اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے والے کو اس دن کے روزے کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، یعنی اللہ سے میرا گمان ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے سے وہ 1 سال پیچھے کے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی عشرے میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق ہیں، جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے زیادہ سے زیادہ ذکر کیے جانے کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے دنوں میں، یعنی ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ ذی الحجہ کے بعد اللہ کا محرم مہینہ آتا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اور بڑائی دینے کے لیے اللہ عز و جل کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے محرم مہینے کا ہے۔ محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا روزہ رکھا ہے اور جس کے روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس پر مرتب ہونے والی فضیلت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی اللہ سے میرا گمان ہے کہ اس سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، بھلائی اور نیکی کے موسم ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ عمر بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی کوشش کرتا رہے۔ جب بھی وہ کمزور یا سست ہوتا ہے تو یہ موسم آ جاتے ہیں، تاکہ اس کا عزم قوی اور ہمت بلند ہو جائے اور اس کی نیکیوں اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔